زدني علما رب زدني علما میری یا رب تمنا ہے مجھے جنت میں آنا ہے، تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بسانا ہے، محمد الرسول اللہ کو ہم سایہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردنشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہوں خصوصاً صحابہ کرام پر، عموماً
تمام مومن اور مسلمانوں پر۔ حاضرین کرام، جس طرح سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ جنت کے محل کس کے لیے، دراصل یہ ہمارے عنوان کا چننا پچھلے جمعے کی دوسری کڑی ہے، یوں مان لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کامیاب شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، جو جنت میں داخل کر دیا گا، فقد فاز، یہ اصل کامیاب انسان ہے۔ تو یہ آیت کے اندر دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ فرمائی کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، تو پچھلے جمعہ میں ہم نے وہ اعمال کا تذکرہ کیا جن کے کرنے سے اللہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام کر دیتا ہے، جہنم سے اس شخص کو بچا لیتا ہے۔ فمن زحزح عن النار کے مطلب میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر آج وادخل الجنہ، جنت میں داخل جو شخص کر دیا گیا یہ کامیاب، تو پھر جنت میں داخلے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس سلسلے میں آج کا ہمارا خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پچھلے اتوار کو حافظ منہاج نے لگ بھگ 30 سے 40 اعمال کا تذکرہ کیا ہفتہ واری درس میں کہ جن کے کرنے سے اللہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جنت میں گھر، جنت میں محل، جنت کے اندر ایک بیت ایسے لوگوں کے لیے خاص کیا گیا ہے جو خاص اعمال کے تحت ہے۔ انسان یہ دنیا کے اندر 100-200 گز کی پلاٹ کے لیے، مالا 2 مالا گھر کے لیے، چھوٹی سی بلڈنگ کے لیے تک ودو محنت کرتا ہے، صبح شام، شام صبح، حرام حلال کچھ تمیز نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ایک 200-500 گز کا ایک پلاٹ اس کے نام کر دیا جائے، 1-2 ایکڑ کا ایک فارم ہاؤس اس کے نام کر دیا جائے۔ تھوڑی سی زمین کی خریداری کے لیے انسان ساری زندگی محنت میں لگا دیتا ہے، اور اصل گھر جو مومنوں کو جنت میں ملنے والا ہے اس کی فکر اکثروں کو نہیں ہے۔ میرے بھائی، فکر اس کی کرنی چاہیے جو اصل ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ جنت حاصل کرنے کی فکر، جنت میں گھر بنانے کی فکر، جنت کے محل حاصل کرنے کی فکر ایک اچھے مسلمان کے ذہن میں 24 گھنٹے چلنے چاہیے۔ جب صبح کرتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کون سے اعمال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بہترین جنت میں مجھے داخل کر دے۔ شام ہوتے ہی یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ راتوں کی تنہائی میں، وہ راتوں کے اندھیروں میں، وہ راتوں کی کڑاکوں کی سردیوں میں تنے تنہا اللہ کی بارگاہ میں وہ کون سی نماز پڑھوں، وہ کون سا ذکر کروں، وہ کون سے اذکار کروں، وہ کون سے اعمال کروں رات کی تنہائی کے اندر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو کر مجھے جنت کا محل عطا کرے۔ انسان کو، ایک اچھے مسلمان کو، ایک اچھے مومن کو یہ فکر ہمیشہ لاحق ہونی چاہیے۔ جنت کا معنی ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے حقیقت میں۔ جنت کیا، جنت کیسی، جنت کے نظارے کیا، اتنا سمجھنے کے لیے کافی اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو جنت ہے اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے کہ اس کی نعمتیں کیا لیول کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تم دنیا میں دیکھتے ہو بڑے بڑے نرم نرم گدوں پر سونے والے، بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، برانڈڈ کپڑے پہننے والے، اپنے لیے بڑے بڑے محل بنانے والے، یہ ساری دنیا کی جو رونقیں ہیں یہ انسان کی تصور کی چیزیں ہیں۔ وہ جنت وہ ہے ان سے بہت اونچی، ان سے بہت اچھی، ان سے بہت اعلیٰ و عرفہ، انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے کہ آخر ایسی کیا نعمت، تو اللہ کے نبی نے
جھلکیاں پیش کی ہے جنت کی کہ آخر یہ جنت کی نعمتوں میں سے وہ نعمتیں انسان کے تصور سے باہر کیا. آؤ یہ حدیث سنو اور جنت کی چاہت اپنے سینوں میں پیدا کرو, جنت کی چاہت اپنے دلوں میں پیوست کرو کہ کیا عمل کروں کہ جنت مجھے مل جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے, جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, ایک آواز لگانے والا, ایک اعلان کرنے والا, ایک منادی لگانے والا اعلان کرتے پھرے گا جنت میں. کیا اعلان ہوگا؟ یہ اصل نعمتیں ہیں, انسان کی سوچ سے بالاتر, انسان کے تصور سے باہر یہ چھوٹے چھوٹے تصورات اللہ کے نبی نے ہمیں دیے. اعلان کرنے والا جنتیوں کے سامنے اعلان کرے گا, یاد رکھو جنتیوں, اب تمہیں یہ حق حاصل ہے, اب یہ تمہیں حق حاصل ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو, موت کبھی نہ آئے تمہیں. اللہ اکبر. انسان کی سوچ سے بالا تر یہ مقام کہ دنیا کے محل بنانے والا ہمیشہ زندہ رہنے کی سوچ رکھ ہی نہیں سکتا, لیکن جنت میں جانے والا یہ سوچ رکھ سکتا ہے. خوش ہو جاؤ جنتیوں, تمہارا یہ حق کہ تمہیں کبھی موت نہ آئے, ہمیشہ کی زندگی. نمبر 1. پھر وہ پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہے گا, خوش ہو جاؤ جنتیوں, ہمیشہ تندرستی کی زندگی, کبھی بیماری نہیں جنت کے اندر. اللہ اکبر. تندرستی کی زندگی, اللہ اکبر, کبھی بیماری نہیں جنت کے اندر. پھر پکارنے والا پکار کر کہے گا, لوگوں خوش ہو جاؤ اے جنتیوں, اعلان تمہارے لیے, ہمیشہ جوانی کی زندگی, کبھی بڑھاپا نہیں جنت کے اندر. اللہ اکبر. تصور سے بالا تر یہ نعمت اللہ کی. کوئی عالیشان گھر بنانے والا, کوئی کروڑ پتی, کوئی ارب پتی, کوئی محلوں کا راجا, کوئی بڑا حکمران یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ جوان رہے گا وہ. اللہ اکبر. یہ جنت. پھر پکارنے والا پکار کر کہے گا, جنتیوں اعلان تمہارے لیے, ہمیشہ خوشحالی کی زندگی, کبھی بدحالی تم پر نہیں آئے گی. اللہ اکبر. یہ جنت کو پانے کا تصور جس کے بارے میں نبی کی حدیثیں گواہی دیتی ہے, کہا تم یہ مٹی کے اینٹوں پر فدا ہوتے ہو, جنت میں سونے کی ایک اینٹ چاندی کی دوسری اینٹ لگائی جائے گی. تم یہ بھونسے پر, یہ مٹی پر, یہ ریت پر فدا ہوتے ہو, تم وہاں کی ریت زعفران کی ہوگی. اللہ اکبر. مشک و عنبر کا پیسٹ بنا کر وہ اینٹوں کو جوڑا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ جنت میرے بھائی, جہاں پر نہریں بہتی ہیں. تم یہ گندے نالوں کے اوپر گھر بنانے پہ تڑپتے ہو. اللہ اکبر. وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی, وہاں شہد کی نہریں ہوں گی, وہاں شراب کی نہریں ہوں گی. کیا کہا اللہ نے؟ تخت لگائے جائیں گے نہروں پر. اللہ اکبر. تخت لگائے جائیں گے نہروں پر, انہیں ٹیک لینے کے لیے تکیے لگائے جائیں گے, تکیوں سے ٹیکا لے کر اللہ کی جو نعمت اپنے دل میں ارادہ کریں گے, اللہ نعمت پیش کر دے گا سامنے. اللہ اکبر. یہ جنت, اس کو حاصل کرنے کی تڑپ انسان کو ہونی چاہیے. یہ دنیا کی رونق ہے, یہ دنیا کی چاہت, انسان کتنا نکما, کتنا نالائق, کتنا بے وقوف ہے, یہ 2 دن کی زندگی کے واسطے اپنی زندگی قربان کرتا ہے اور جنت کے لیے محنت ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. جنت میرے بھائی. آؤ آج کے اس نشست میں میرے علم کے مطابق وہ اعمال کا تذکرہ کروں گا جن میں اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی کہ ایسا عمل کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل تعمیر کر دے گا. اللہ اکبر. ایسا عمل کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے گا. اللہ اکبر. آؤ سنو. سب سے پہلا عمل, جس طرح سے ہم نے پچھلے جمعے میں رکھی تھی بات, بغیر توحید کے نہ تو جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے, نہ تو جنت میں داخلہ ممکن ہے. ایمان باللہ, اللہ پر صحیح ایمان لے کے آنا, رسولوں کی تصدیق کرنا, یہ سب سے بنیادی عمل ہے انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے, جہنم سے بچانے کے لیے. یہ حدیث سنو جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل جنت والے دوسرے اونچے جنت والوں کو اونچائی کی بالا خانوں کی طرف
اونچے اونچے محلوں کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پر ہو کر مشرق اور مغرب میں ڈوبتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو. اللہ اکبر. یہاں ہم ستارے آسمان میں, تم زمین پر, ستاروں پر تمہاری نظر پڑتی, تمہیں ستارہ اتنا لگتا ہے. سائنس بتاتی ہے یہ دنیا سے بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی نے یہی مثال دی کہ جنتیوں کے اندر یہ جو ان کی فضیلت ہوگی تھوڑے جنتیوں کی, کہ عام جنتی اونچے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اونچے محل ہیں ان کے, اتنی دور زمین و آسمان کا فاصلہ ان کے بیچ میں ہوگا. اونچے محلوں کے اندر ہوں گے وہ. جس طرح سے تم ستاروں کو دیکھتے ہو وہ اونچی جنتوں میں ایسے جنتی دوسرے جنتیوں کو دیکھیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ اونچے اونچے محل, یہ اونچے اونچے مکانات عام مسلمان یہاں کہاں پہنچ سکے گا؟ نبیوں کے ہوں گے نا وہ تو. اللہ اکبر. دیکھو صحابہ کی تڑپ یہ تھی, کیا کہا یا رسول اللہ یہ اونچے محل, یہ اونچے مکانات کوئی عام آدمی تو نہیں پہنچ سکے گا, ہو سکتا انبیاء کے ہی ہوں گے نا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالا کیوں نہیں, والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, رجال رجال آمنوا باللہ, رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. کیوں نہیں, قسم اس ذات کی جس پہ ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے, ہر وہ آدمی جو اللہ پر صحیح ایمان لائے گا, رسولوں کی تصدیق کرے گا, وہ اونچے محل اور گھر ان کے لیے ہوں گے. اللہ اکبر. توحید, رسالت, صحیح طریقے سے ایمان لانا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا صحیح حق ادا کرنا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ پیدا کرنے والا وہ, مارنے والا وہ, اولاد دینے والا وہ, اولاد لینے والا وہ, بگاڑنے والا وہ, بنانے والا وہ, دینے والا وہ, لینے والا وہ, غریبوں کو نوازنے والا وہ, امیروں کو نوازنے والا وہ, ساری کائناتوں کا رب, سب کو پالنے والا, ساری عبادتیں اس کے لیے ہیں, یہ رب ماننا ہے اللہ کو. ایسا ڈلم الیقین والا رب نہیں کہ ادھر آ کر سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ رہے, ادھر آ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ رہے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, پھر جا کر تعویذیں, گنڈے, پلیتے, ناریل, چبوترے, کبے, چبوترے, جھنڈوں پر ان کا یقین ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں, جب ایمان لایا اللہ پر, اللہ یہ گردن کٹے گی لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے گی نہیں, یہ رب پر ایمان لانا ہے. اللہ جب یہ ہاتھ اٹھیں گے دعا مانگنے کے لیے, تو پیدا کیا ہے, تیرے سوا کسی اور سے کبھی دعا نہ مانگیں گے, یہ ہے رب پر ایمان لانا. وصدق المرسلین, کن کے لیے ہے وہ جنت کے اونچے محل؟ جو نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں. کیا معنی تصدیق کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں نبیوں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں, ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, ان جیسی نماز, ان جیسا روزہ, ان جیسا نکاح, ان جیسی تجارت, ہر معاملے میں نبی کو اپنے جو ہے نا مشابہ رکھتے ہیں. یہ ہے اصل. تب ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت میں محل بنائے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ اونچے محل والے لوگوں میں ہمارا نام بھی شمار فرما دے اللہ. آمین. دوسرا عمل, دوسری حدیث. یہ حدیث کے اندر ایمان, اسلام لانے کے ساتھ ساتھ دو عظیم اعمال کا تذکرہ ہوا ہے. دو عظیم عملوں کا تذکرہ. کیا؟ ہجرت, جہاد فی سبیل اللہ. یہ دو عمل کا. آؤ حدیث سنو. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نسائی کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا؟ اللہ اکبر. انا زعیم, انا زعیم, میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے ادنا حصے میں ایک گھر کی. اللہ اکبر. کس کی ضمانت؟ نبی کی ضمانت. وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. نبی کی ضمانت حقیقت میں اللہ کی ضمانت ہے. انا زعیم, میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے ادنا حصے میں ایک گھر کی.
میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اونچے حصوں میں ایک گھر کی، اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، اسلام قبول کرے اور اللہ کے لیے ہجرت کرے، اپنے گھر کو بار کو چھوڑ کر، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ ہجرت، انسان عزت کے لیے ہجرت کر لیتا ہے، بدنامی ہو گئی۔ انسان لوٹ مار کے ہجرت کر لیتا ہے، ان کا مال ہڑپ لیا، ان کا مال ہڑپ لیا، پھر ہجرت کر لیا۔ انسان پیسے کی کمائی کے لیے ہجرت کر لیتا ہے، فلانا جگہ جاؤں گا، ہجرت کروں گا پیسہ کما کر۔ انسان عورت کے لیے ہجرت کر لیتا ہے، نہیں، یہاں پر ہے اللہ کے لیے جو ہجرت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے جنت کے ادنا، جنت کے درمیانی، جنت کے اونچے حصوں میں ایک گھر کی ضمانت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے، اسلام قبول کرے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے اور ہمیشہ اچھائی کی فکر میں لگا رہے اور ہر برائی سے اپنی حفاظت کرے، ایسے شخص کے لیے اللہ جنت میں گھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ عمل صالح کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور من چاہے اعمال کرے، نہیں، اچھائی کی ہمیشہ تلاش میں رہنے والے، برائیوں سے ہمیشہ بچنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت میں گھر عطا کرتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک عظیم عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، یہ حدیث کے اندر تقریباً 4 اعمال کا تذکرہ ہوا ہے جن کے لیے اللہ جنت میں گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ یہ حدیث سنو۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے محل تعمیر کیے گئے ہیں، جنت میں ایسے گھر، ایسے محل بنائے گئے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے، بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم شیش محل سنے ہوں گے، اللہ نے بنا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم موتیوں کا محل سنے ہوں گے، تم ہیروں کا محل سنے ہوں گے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنا کر، اللہ کے بے شک اللہ نے جنت میں ایسے محل بنائے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے، بیرونی منظر، باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانے والوں کے لیے اللہ نے ایسے محل تیار کر رکھے ہیں۔ کھانا کھلانا بڑا نیک عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ آج انسان چھلا چھٹی فلانا یہ دعوت وہ دعوت، عجیب و غریب قسم کے رسومات میں لگا ہے، کبھی توفیق نہیں کہ روڈ پر چلنے والے بے گھر انسان کو گھر پکڑ کر لائے، آؤ میرے گھر بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ انسانوں کو فکر نہیں، کوئی یتیم یسیر ہے، کبھی اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، آؤ میرے بچے میرے گھر آؤ، تم میرے بیٹے جیسے ہو، تم میری بیٹی جیسے ہو، یتیموں کی کفالت کرو، آؤ میرے گھر میں بیٹھ کر کھاؤ۔ حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسن و حسین کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے، فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ یہ لوگ دستر پر اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک کوئی یتیم ان کے ساتھ نہ شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانا ای الاسلام خیر، نبی صحابی آئے پوچھے یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے بتائیں، بہترین اسلام کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا بڑے بڑے جبے کبے پہن لینا، ہاں خالی تسبیح کے مالے جپ لینا یہ بہتر؟ نہیں، اللہ کے نبی کے صحابی نے نبی سے سوال کیا ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے نبی بتائے؟ اللہ کے نبی نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ اللہ، جاننے والے کو بھی سلام کرنا، نہیں جاننے والے کو بھی سلام کرنا بہترین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ شیش محل، وہ جنت کے محلات ان کے لیے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ان کے لیے وہ جنت کے محل اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جو نرمی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نرمی سے گفتگو میرے بھائی، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے ملے، ہنستے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ اس سے ملے، نرم گفتگو کرے آگے والے کے ساتھ،
نرم گفتگو. آج یہ نرم گفتگو کا مسئلہ بالکل ختم ہو گیا ہے معاشرے میں سے. نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے نرم گفتگو کر پا رہی ہے, نہ کوئی ماں باپ اپنے اولاد سے نرم گفتگو کر پا رہے ہیں. تلخی کی دنیا ہے, کڑوی دنیا ہے, جہاں دیکھو وہاں تلخی کی دعوت, جہاں دیکھو وہاں تلخی کی گفتگو, جہاں دیکھو وہاں سخت گفتگو. نہیں, شاعر نے کہا زباں شیریں تو ملک گیریں. دل جیتنا چاہتے ہو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو, زباں شیریں رکھو, اچھی نرم. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نرم گفتگو کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنائے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی نے کہا ان لوگوں کے لیے اللہ نے شیش محل بنائے ہیں جو مسلسل روزے رکھتے ہیں, روزوں کے پابند ہے. اللہ اکبر. روزہ, پچھلے جمعے میں ہم نے کہا لوگ رمضان میں روزہ رکھنے کو روزہ سمجھتے ہیں صرف. نہیں, رمضان کے روزے تو فرض ہے, اس کے علاوہ مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ, چاند کی تاریخوں میں 13, 14, 15 کا روزہ, یہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے سنت ہے. سنت مسلسل روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں محل بنایا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں محل بنایا ہے جس کا اندرونی منظر باہر سے, بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے. اس شخص کے لیے کہ وہ شخص جو رات میں جب سب سو جاتے ہیں یہ اٹھ کر اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے. اللہ اکبر. خواہش ہے اگر, کتنا سستا سودا ہے اللہ کے یہاں بھائی. اللہ اکبر. تم 100 گز کی زمین خریدنے ایڑیاں لگڑتے ہو, اللہ کہتا ہے بندے رات کو اٹھ, جب لوگ سو جائیں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ, اللہ شیش محل دینے کے لیے تیار ہے جنت میں تجھے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے یہ اعمال اپناؤ ہمیشہ. آؤ اسی طریقے سے ایک اور عمل سیکھنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری, ترمذی کی صحیح روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندے کے بیٹے کی موت ہوتی ہے, کم سن چھوٹے بچوں کی موت ہوتی ہے نا, جب ایک بندے کی بیٹے کی موت ہوتی ہے, اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے اچھا میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر کے آ گئے؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ. کہتے ہیں تم اس کے جگر کے ٹکڑے کو مار کے آ گئے, تم اس کے جگر کے گوشے کو, تم اس کی روح کو قبض کر کے آ گئے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جی ہاں, ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے کو جو ہے نا روح قبض کر لی ہے. اللہ کہتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد کی, اللہ اس نے تیری تعریف کی, اللہ اس نے تیرا شکریہ ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ جنت کے اندر ایک گھر میرے اس بندے کے لیے بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد, شکرانے کا گھر رکھ دو, اس کا نام. اللہ اکبر. بیٹوں کی موت پر, اولاد کی موت پر صبر کرنا, واویلے نہ کرنا, چیخو پکار نہ کرنا, بلکہ اللہ تیری مرضی میں میری مرضی ہے, اللہ تیری خواہش میں میری خواہش ہے, اللہ تو بیٹا دیا تیرا تھا, اللہ تو بیٹا لیا تیرا ہی تھا, اللہ تیری طرف سے نعمت ہے, تو ہی لینے والا ہے, اللہ ہم بھی تیری طرف آنے والے ہیں. اللہ کا شکر ادا کر کے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ایک اور عمل جس سے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے, ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے, ترمذی کی صحیح روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا, 12 رکعت سنت مؤکدہ فرض نمازوں کے علاوہ پڑھے گا, اللہ سبحانہ و تعالی یہ روزانہ 12 رکعت پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اللہ اکبر. نمازوں کا چلن ختم ہو گیا بھائی. آج مسئلہ ایسا کہ ایک تو بے نمازیوں کی کثرت, پھر وہ تھوڑی تعداد کے نمازیوں میں سے بھی ایسے نمازی
جو کیا نماز پڑھ لا، کیسی نماز پڑھ لا، کتنا رکوع، کتنا سجدہ، دماغ کدھر ہے، دماغ حاضر، بس فویل للمصلین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. خرابی ایسے نمازیوں کے لیے جو غفلت سے نماز ادا کرتے ہیں. آج انسان نمازوں کی لاپرواہی میں اتنا مگن کہ اپنے کام، اپنے کاج، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا ٹھیکہ، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اللہ کو بھلا بیٹھا ہے یہ انسان. کیا ان کو سنت مؤکدہ کی قدر ہوگی؟ کیا ان کو سنتوں کی اہمیت معلوم ہوگی؟ سنتیں پڑھو، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرو، اور سنت مؤکدہ گھر میں ادا کرنا افضل ہے. صحابہ اور انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنن اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے. ماحول بنے گھر میں بھی، بچے بھی دیکھ کر سیکھے نماز پڑھنے کا طریقہ. 12 رکعت کون کون سے ہیں؟ ظہر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت، ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت، 6 مغرب کے بعد 2 رکعت، 8 عشاء کے بعد 2 رکعت، کتنے؟ 10 فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، 12 رکعتیں یہ ہیں. جو یہ 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا اللہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے لیے گھر بنانا، مسجد بنانا. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو کوئی یہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے گھر بنائے گا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، ابن باجہ کی روایت، جو کوئی یہ دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اگرچہ کہ وہ ایک چھوٹے سے گھونسلے کے برابر ہو یا وہ پرندے کے گھونسلے سے چھوٹا بھی ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسا اللہ کا گھر بنانے والوں کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر بنائے، بڑی مسجد بنائے تو نہیں. یہ حدیث میں تذکرہ ہوا، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، صحیح روایت، جو اللہ کے لیے اتنا بھی گھر بنائے گا کہ پرندے کا گھونسلہ یا وہ گھونسلے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے لیے تم نے اتنے حصے کی مسجد بھی بنائی ہے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور آج چندے مانگنے پڑتے ہیں مسجدوں کے لیے. دو بھائی چندہ دو، چندہ دو، چندہ دو. اللہ کا گھر بنانے والا، اللہ سب کو جو دینے والا ہے، اس کا گھر بنانے کے لیے لوگ مسجدوں کے باہر کپڑے پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. شرم نہیں آتی ہمیں؟ کروڑوں اربوں روپے مسلمانوں کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے. انسان نہیں چاہتا نکال کر دینا، انسان نہیں چاہتا کہ کیسے میں سمجھتا خلاش ہو جائے گا انسان. نہیں میرے بھائی، اللہ کی گھر کے لیے اپنا ایک روپیہ لگایا ہوا ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھنا. اور اکثر لوگوں کے اندر ایک بیماری ہے، انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے من کے حساب سے خرچہ کرنا چاہتا ہے. ایک مسجد والے آ کر کہنے لگے، بھائی ہماری مسجد کے اندر زمین نہیں ہے، زمین خرید کے دے دو. پیسے ہیں رکھے ہوئے اس کے پاس، پیسے رکھے ہوئے، 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے. کہہ رہا ہے کہ میں زمین نہیں خریدوں گا، زمین تم خریدو، میں بناؤں گا مسجد. کتنا عجب تماشا ہے. وہ مسجد والوں کو زمین کی ضرورت، انہیں 10 لاکھ روپے رکھ لے کے یہ بول رہا کہ میں زمین نہیں خریدتا ہوں، مسجد بناتا ہوں. ارے بھائی جو چیز کی ضرورت ہے وہ تم دو، تمہیں زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد بنانے سے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. نہیں، زمین کی خریداری پر بھی اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. ایک مصلی خرید کے دیں گے، اللہ جنت میں گھر بنائے گا. تمہارے روپیے کی 15 روپے کی ایک اینٹ لگائیں گے، اللہ ویسے ہی اینٹ، اس جیسے ہزاروں اینٹوں کا گھر اللہ جنت میں دے گا تمہیں. ایک اینٹ بھی لگے گی تمہیں. توسیع کے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے. لوگ مسجد کی جب توسیع کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں مسجد بن رہی تو آگے آ جاتے ہیں. نہیں، آؤ یہ حدیث سنو توسیع کے بارے میں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر میں قید کر دیے گا آخری دنوں میں، انہوں نے اپنے بارے میں چند باتیں کی. ابن شیبہ کی صحیح روایت ہے، کہا ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، کون ہے زمین کے اس حصے کو خرید کر، زمین کے اس حصے کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کے دے گا. اللہ اکبر. عثمان بن عفان کہتے ہیں میں نے وہ زمین خریدی اور مسجد میں شامل کر دی. اللہ اکبر. خریدو زمین، مسجد میں شامل کرو، اللہ جنت میں گھر بنائے گا تمہارے لیے انشاءاللہ.
تم ایک ٹوٹی بھی لاؤ گے مسجد میں لا کر, ایک چھوٹا سا بلب بھی لگاؤ گے لا کر, اللہ اس کے بدلے میں ضرور تمہاری آخرت کو روشن کرے گا انشاءاللہ. بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے یا اس میں کچھ حصہ لیتا ہے, اللہ ایسوں کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. آؤ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ, دیکھو چھوٹے چھوٹے اعمال لیکن اللہ جنت میں گھر, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے دینے کے لیے, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ساری دنیا مانگتی چلے جائے, اللہ سب کو عطا کرتا چلا جائے, سمندر میں ایک سوئی ڈبا کر نکالو, جتنا سوئی کو پانی لگا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی اللہ کے خزانے میں. اللہ اکبر. ایک اور عمل لے کر آگے بڑھیں گے. کیا دیکھو آپ, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, طبرانی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صف کے اندر, نماز کی صفوں کے اندر اگلی جگہ کو پر کر دے, اگلی صفیں خالی تھی, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے, ایک آدمی کی جگہ ہے. اما عائشہ کہتی ہے نبی نے فرمایا جو کوئی بندہ اگلی صفوں کو پر کرے, اللہ ایسے اگلی صفوں کو پر کرنے والے بندوں کے لیے جنت کے اونچے مقاموں پہ محل بنا کے دے گا. اللہ اکبر. سب بندی کی تاکید. آج مسئلہ ایسا ہے کہ فرقے واریت میں ایسی بڑھ گئی قوم, نبی کی حدیث بھی انہیں دکھائی نہیں دیتی, بہرے ہو جاتے ہیں بہرے, نبی کی حدیث سنائی جاتی ہے, اندھے ہو جاتے ہیں اندھے جب نبی کی حدیث. بھائی پیر سے پیر لگاؤ, کندھے سے کندھا لگاؤ, انسان تیار ہی نہیں پیر سے پیر کندھے سے کندھا لگانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اپنی صفوں کو تم درست کرو, نماز کو درست کرنا صفوں کو درست کرنا ہے, نماز کو مکمل کرنا صفوں کو درست کرنا ہے, نماز صحیح طریقے سے قائم کرنا صفوں کو درست کرنا ہے, تم اپنے کندھے سے کندھے, قدم سے قدم کو لگاؤ, یہ صحیح صف ہے. اگر تم اپنی صفوں کو درست نہیں کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں بھی ٹیڑھاپن لا دے گا. اللہ اکبر. اگلی صفوں کو پر کرنا, انسان آتا ہے جلدی جلدی میں, پیچھے کھڑے ہو کے جلدی جلدی 2 ٹپے مار کے بھاگ جانا چاہتا ہے, اگلے صفوں میں حالانکہ جگہ خالی ہوتی ہے. نہیں, فضیلت ہے اس کی, جو اگلی صفوں کو بھرتا ہے آ کر, اللہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اونچے مقام پر محل بناتا ہے. جب تم مسجد میں جاؤ, جماعت چل رہی ہو, اگلی صفوں کو پر کرنے کی کوشش کرو, یہ فضیلت کی بات ہے. آؤ اسی طریقے سے ایک اور عمل, حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, الصحیحہ میں البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے, کہا جو شخص سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ 1/3 قرآن کے برابر یہ سورہ ہے, 1/3. ایک صحابی کے بارے میں شکایت, کیا صحابی ہے یہ امامت کرتے ہیں, جب بھی قرآن نماز میں پڑھتے ہیں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پھر کوئی سورہ پڑھتے ہیں. شکایت کی گئی, کہا رے بھائی یا تو سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع کر لو یا سورہ اخلاص پڑھنا چھوڑ کر کوئی اور پڑھو. کہا کہ نہیں, میں ایسے ہی پڑھوں گا, امامت ایسے ہی کروں گا ورنہ امامت چھوڑ دوں گا. نبی کے پاس شکایت کی گئی, نبی نے کہا کیا صاحب ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کیوں کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ سورے سے مجھے محبت ہے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا یہ سورے سے تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی. اللہ اکبر. قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پابندی سے لگاتار پڑھنے والا جنت میں داخل ہو, جنت میں گھر بنایا جائے گا. عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے, کہا یا رسول اللہ 10 مرتبہ پڑھنے سے محل, اگر میں اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لوں تو؟ کہا اللہ کے پاس کمی نہیں, اللہ اس سے زیادہ تجھے عطا کرے گا. اللہ اکبر. یہ عمل ہے کہ اللہ جنت میں ہمارے لیے گھر بناتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور حدیث لیتا ہوں, اس میں 3 اعمال کا تذکرہ ہوا ہے, 3 اعمال کا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی صحیح روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے ادنا حصے میں ایک گھر کی, میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے ادنا حصے میں ایک گھر کی, جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے آگے والے سے. اللہ اکبر. پوری قوم جھگڑالو ہو گئی آج,
बाजू वाले के थोड़े सा जो है ना आकर मोटरसाइकिल लग गई, बाइक लग गई, झगड़ा, खत, खून, गारतगिरी का बाजार गर्म, छोटा सा मसला, पड़ोसी का एक पॉकेट का कचरा उड़ के आ गया, झगड़ा, फलाने ने थोड़ा सा देख लिया, झगड़ा, सलाम नहीं करे, झगड़ा। हर बात पर ये उम्मत झगड़ने वाली हो गई सिवाय इस्लाम के, सिवाय इस्लाम के। इसको इस्लाम की कोई फिक्र नहीं, अल्लाह के कानून की कोई फिक्र नहीं, नबी की हदीसों की कोई फिक्र नहीं, सब होता हो जाए, इसके जाती मामलात में झगड़ालू हो गया मुस्लिम। नहीं, अल्लाह के नबी ने झगड़ों से रोका, अमन की तालीम दी और कहा जन्नत के अदना हिस्से में मैं उस शख्स के लिए एक घर की जमानत देता हूं जो हक पे होने के बाद भी झगड़ा ना करे, छोड़ दे, माफ कर दे आगे वाले को। फिर अल्लाह के नबी ने कहा मैं जन्नत के दरमियानी हिस्से में उस शख्स के लिए जन्नत की जमानत देता हूं जो कभी झूठ ना बोले, यहां तक के मजाक में भी झूठ ना बोले। अल्लाह अकबर। बेल बस्ती मोबाइल की, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है? यहीं छूम बाजू, बहुत दूर रहते, घर में रहते, निकल गया, रास्ते में हूं, आ रहा हूं। झूठ 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 इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है, याद रखना। क्या कहा? जन्नत के दरमियानी हिस्से में उस शख्स को जन्नत की जमानत देता हूं जो कभी झूठ ना बोले। फिर अल्लाह के नबी ने कहा मैं जमानत देता हूं जन्नत के ऊंचे मुकाम पर उस शख्स को जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। अल्लाह अकबर। पैदल है पूरी कौम अखलाक से। आज किससे क्या बात करें, बड़ों का क्या अदब, क्या लिहाज, छोटों पे क्या शफकत, आगे वाले से कैसी तरतीब में बात की जाए, उसका उम्र का ख्याल किया जाए ना किया जाए, रिश्ते का ख्याल किया, खत्म हो गया। नौजवान नस्ल आज टेक्नोलॉजी के बहाव में ऐसे बह गई, ना इसे अदब, ना अखलाक, ना तमीज, ना तहजीब, कुछ नहीं मालूम ये मुसलमानों को। अच्छे अखलाक वाले मुसलमान जन्नत के ऊंचे बाला खानों में होंगे इंशाअल्लाह। आओ इसी तरीके से एक और मसला आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, इब्ने माजा की रिवायत, जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान बीमार की इयादत के लिए जाता है, इयादत की फजीलत क्या? अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाता है, वो इयादत की फजीलत में आसमान से आवाज लगाने वाला फरिश्ता आवाज लगाता है, ऐ बंदे तू खुशहाल रह, ऐ बंदे तू खुशहाल रह, तूने ऐसा अमल किया कि अल्लाह ने तेरे ये अमल के बदले में तुझे एक जन्नत में घर अता किया। अल्लाह अकबर। इयादत करना मुसलमानों की जाके। आज मसला ऐसा का व्हाट्सएप, घर में बैठ के बड़ा भाई छोटे भाई को दीवान खाने में से व्हाट्सएप कर रहा है क्या बोल के पूछ रहा, वहां बैठ के इधर बात चल रही चैटिंग पे, फेसबुक पे। अल्लाह अकबर। आज मसला ये होगा, मिलना, जाके इयादत करना कितनी बड़ी फजीलत की बात है, अंदाजा नहीं। फरिश्ते दुआएं करते हैं ऐसे शख्स के लिए जो इयादत के लिए जाता है किसी की। क्या कहते हैं फरिश्ते? जन्नत में तूने घर बना लिया है इसकी इयादत करके। अल्लाह अकबर। और ऐसी हदीस एक मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए है, किसी मुसलमान से सिर्फ ऐसे ही मिलने चले जाना जन्नत में घर बनाने के बराबर है। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से मेरे भाई एक आखिरी बात बताकर बात खत्म कर दूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि जो बंदा बाजार में दाखिल हो और ये दुआ पढ़े। क्या दुआ? आमतौर पर सबको याद है, एक दो लफ्जों का थोड़ा सा रद्द बदल के साथ सबको याद है। क्या है दुआ? देखिए आप, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो शख्स बाजार में जाए और दाखिल होते ही ये दुआ पढ़ ले तो इसकी फजीलत क्या? उमर बिन खत्ताब कहते हैं ऐसे शख्स के खाते में, अकाउंट में 10 लाख नेकियां लिखी जाएंगी, इसके 10 लाख गुनाह माफ किए जाएंगे, इसके 10 लाख दर्जे बुलंद किए जाएंगे, जन्नत में एक घर बनाया जाएगा इसके लिए। अल्लाह अकबर। ये अमल मेरे भाई और बहुत सारे अमाल हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी ने जन्नत में घर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाह कहना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना, ये अल्फाज से जन्नत में घर बनते हैं हमारे लिए। लेकिन इंसान को जुस्तजू करनी चाहिए, इंसान को ये फिक्र होनी चाहिए कि जन्नत में कैसे घर हासिल करूं। मेरे भाई, ये मैंने अपने इल्म के मुताबिक अमाल आपके सामने रखे हैं और जुस्तजू करिए
کتابیں خریدیے اور علماء کے تقاریر اور ویڈیوز سنیے اور معلوم کرنے کی کوشش کریے کہ کیا کیا طریقوں سے اللہ جنت ہمیں عطا کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ جنت کے گھر والوں میں سے بنا دے. اللہ ہمارے لائق جو بہتر ہے تو بہتر جاننے والا ہے, تو خیر جاننے والا ہے. ہمارے لیے جو بہتر ہے تو ہمارے لیے جنت میں عطا فرما دے. اللہ تو ہمیں عطا فرما دے جنت میں گھر. ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے. اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما. جو کوئی بیمار حال ہے ان کی بیماری کو دور فرما, جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, کوئی قرض میں مبتلا ہے اللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ جو کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو آسان فرما دے. اللہ جو کوئی بن بیاہ بیٹھی ہیں اللہ انہیں بہتر رشتہ نصیب فرما دے. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں امت کی حفاظت فرما, امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما, امت کے علماء کی حفاظت فرما, امت کے ماؤں کی حفاظت فرما, امت کے بہنوں کی حفاظت فرما, امت کے بیٹیوں کی حفاظت فرما. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ امت کے داعیوں کی حفاظت فرما, امت کے مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما. اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی حفاظت فرمانے والا نہیں. اللہ ایسی حفاظت فرما دے کہ اس کے بعد پھر کوئی حفاظت کی ضرورت نہ ہو ہمیں. اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے اعمال کو قبول فرما. جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.